خالی باتیں کرنا کہ جی وہ محبت کرتی ہیں یہ نہیں کرتے، آج کے درس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں قرآن پاک اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ ہماری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کس قدر ہے، اور جو جھوٹے لوگ ہیں قرآن ان کے بارے میں اصول کیا بیان کرتا ہے، یہ بھی ہم پر واضح ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات اور اس کے ضمن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ذکر کیے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بہت ساری احادیث ہیں، ساری احادیث کو ذکر کرنا باقاعدہ پورے باب ہیں۔ سب سے صحیح کتاب حدیث کی ہمارے ہاں مانی جاتی ہے صحیح بخاری، بخاری شریف سب سے صحیح مانی جاتی ہے قرآن کے بعد ہمارے ہاں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے باقاعدہ الگ سے مناقب کے لحاظ سے باب قائم کیا ہے۔ مناقب ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کے، اس ضمن میں وہ احادیث لے کر آئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے الگ سے باب قائم کیا، وہ احادیث لے کر آئے۔ امام ترمذی احادیث لے کر آئے۔ تو یہ ساری کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جو 25ویں سپارے میں یہی آیت مبارکہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں بھی ذکر کی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر رشتہ دار کے بارے میں یہ آیت موجود ہے، قرآن نے اصول دے دیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ قرآن نازل ہوا۔ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی سچی زبان سے اعلان کروایا، اے میرے محبوب پیغمبر، ان مکہ کے مشرکین سے کہہ دیجئے نا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا مجھے دراہم دے دو، دنانیر دے دو۔ ہاں پیغام رسالت پہنچانا میری ذمہ داری ہے، رب العالمین کی توحید پہنچانا میری ذمہ داری ہے، میں پیغام رسالت تو پہنچاؤں گا، لیکن ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت رکھنا۔ میرے دوستوں پہلا اصول قرآن کی روشنی میں مل گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بالخصوص ہم نے محبت رکھنی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن جب اصول دے دیتا ہے، اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام ترمذی نقل کرتے ہیں۔ فرمایا امام ترمذی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو حضرت حسن ہے، یہ جو حضرت حسین ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار میرے یہ دونوں نواسے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کر کے تعلیم دے دی، فرمایا جب بھی کوئی جنت والوں سے محبت کرے گا، یاد رکھنا جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے یہ دونوں نواسے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت ابن ابی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ لے کر آئے، صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے میرے دوستوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، ایک بندہ آیا، آ کر سوال کرنے لگا دم البعوض، مچھر کے خون کے بارے میں، کہنے لگا حالت احرام میں اگر کسی بندے سے مچھر مر جائے تو آیا اس کا کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں ایک بندے نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال یہ کیا، ممن انت، تو ہے کہاں سے؟ کہنے لگا جی میں عراقی ہوں، اہل العراق، انا من العراق، میں عراقی ہوں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح اس بندے کو، انظروا الی ھذا، اس بندے کو دیکھو تو صحیح نہ، ذرا غور سے دیکھو، آج اتنا وقت گزرنے کے بعد میرے سے خون کے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کے نواسے کو شہید کیا، تب تو کوئی نے پرواہ نہ تھی، آج خون کے بارے میں پوچھنے آئے کہ مچھر مر جائے تو کتنا کفارہ ہوگا۔ ان کو اس وقت عراقیوں کو پرواہ نہیں ہوئی جب انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا ہے۔ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہما ریحانتای من الدنیا، یہ جو حضرت حسن ہے، یہ جو حضرت حسین ہے، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ دونوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین کی محبت مجھ سے اور میری محبت حسین سے ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک کی دعا موجود ہے کہ اے اللہ میں حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں، حضرت حسن سے محبت کرتا ہوں، احبہما، اے اللہ ان دونوں سے تو بھی محبت کر، احب من یحبہما، اے اللہ ان سے لوگوں سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین ہمارے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ہیں میرے پھول ہیں، یہ ان کی خوشبوئیں مجھے آتی ہیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان سے محبت رکھ جو حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ تعلیمات ہماری احادیث کی کتابوں میں ہیں اور ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم حجیت حدیث پر مناظرے کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے کتابیں لکھی ہیں حجیت حدیث کے اوپر، یعنی ہمارے اسلاف نے۔ تو میرے دوستو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ حدیث لے کر آ رہے ہیں، امام مسلم حضرت حسین کی فضیلتوں میں حدیثیں لا رہے ہیں، دیگر محدثین لے کر آ رہے ہیں اور ہم مانتے نہیں ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ ہماری محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل ہے، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو ایمان کی حالت میں ہیں اور ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے پہلے رخصت ہوئے ہیں، صحابیت کے درجے میں آنے کے بعد ان کو اہل بیت کا بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے امتیازی وصف دیا ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ قرآن پاک نے پابند کر دیا، لہذا یہ پروپیگنڈا کرنا کہ جی ہمیں محبت ہے ان کو نہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن پاک کچھ خیر خواہوں کے ذکر کرتا ہے۔ اب قرآن کی طرف آئیں، قرآن پاک کچھ جھوٹے خیر خواہوں کا ذکر کرتا ہے اور پھر ان کے طرز عمل کو بھی ذکر کرتا ہے کہ ان کے پھر بعد کے اعمال کیسے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں میرے دوستو بہت ساری ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ اب فضیلت سے آگے بڑھیں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ فضائل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے عرض کیا کتب احادیث کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ اب آگے چلیں، کچھ جھوٹے خیرخواہ جو خیرخواہ ہے نہیں لیکن بنے پھرتے ہیں، اب ان کا ذکر قرآن پاک کی روشنی میں سمجھیں اور پھر اس مسئلے کو سمجھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حقیقی محبت کس کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن پاک 8واں سپارہ سورہ الاعراف 20 آیت نمبر 20 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور 21 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو رب العالمین نے منع کر دیا، اے میرے آدم پیغمبر اس پھل کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہاں سے ایک جھوٹا خیرخواہ اٹھ گیا جسے ابلیس کہتے ہیں،
کہنے لگا اے آدم اور حوا معلوم ہے تمہیں کیا کیوں رب العالمین نے تمہیں منع کر دیا ہے؟ میرے دوستوں یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، سورہ الاعراف 8واں سپارہ آیت نمبر 221۔ اللہ رب العالمین کا قرآن تعلیم دیتا ہے، کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اے آدم کیا معلوم ہے تمہیں کیوں رب العالمین نے منع کر دیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اس پھل کو استعمال کر لو گے، اس درخت کا فائدہ حاصل کر لو گے، ان تکونا ملکین، پھر تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں کھانے کی حاجت نہیں، پینے کی حاجت نہیں، تکالیف سے بری ہو جاؤ گے، ان تکونا من الخالدین، اور پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگیاں مل جائیں گی، فرشتے جیسے زندہ رہتے ہیں تم بھی زندہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ اور پھر قسمیں اٹھانے لگا، وقاسمہما، ابلیس نے بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں، قسمیں اٹھا کر اپنا اعتماد دلانے لگا اور کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین۔ حضرت آدم کو ابلیس کہنے لگا جی پھل استعمال کر لینا، میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ قسمیں اٹھانے لگا، بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو خیر خانہ نظریہ دینے والا یہ ابلیس ہے۔ اور میرے دوستوں آج کا ادنا سا مسلمان بھی سمجھتا ہے ابلیس خیر خواہ تھا یا نہیں تھا؟ کون تھا؟ ابلیس خیر خواہ تھا، لیکن اس نے قسمیں بڑی اٹھائیں، حربے بڑے استعمال کیے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ خیر خواہ نہیں تھا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، یہ بہت بڑا دھوکے باز تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ مکار تھا، دھوکے باز تھا، فراڈیا تھا۔ میرے دوستو ہر ایک کے رونے پر بھی اعتماد نہ کرنا۔ یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ذرا قرآن کے اس پہلو کو بھی دیکھو نا۔ حضرت یوسف کے بھائی آئے حضرت یعقوب پیغمبر کے پاس، کہنے لگے مالک لا تأمنا، او ہمارے بابا کیا ہو گیا آپ کو، کیوں ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ علی یوسف، یوسف کے بارے میں پروپیگنڈا پہلے کیا انہوں نے، پلاننگ پہلے کر لی۔ القوہ فی غیابت الجب، کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکنا ہے، پہلے پلاننگ کر کے آئے، اب پلاننگ کر کے حضرت یعقوب پیغمبر کے سامنے آ گئے، کہنے لگے یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے نا، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو یوسف کے بہت خیر خواہ ہیں نا، ہم تو خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ لیکن لے کر جب گئے، سارے دنیا جانتی ہے یوسف پیغمبر کے بھائی خیر خواہ نہیں تھے، ظالم تھے، جی ہاں ظلم کرنے والے تھے، اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں پھینک کر آ گئے، اور آئے بھی کس حالت میں؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے روتے آئے، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے آئے، اور اعتماد دلانے کے لیے کہنے لگے اے ابا جان ہمیں معلوم ہے آپ نے ماننا کوئی نہیں، لیکن یہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ میرے دوستو ظلم و ستم کرنے والا کبھی آنسو بہایا کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مارا کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو پیٹا کرتا ہے، بڑے جتن کرتا ہے کہ مسلمان سمجھ جائے ہم بڑے خیر خواہ ہیں حضرت حسین کے، ہم بڑے ہمدرد ہیں حضرت حسین کے۔ لیکن قرآنی اصول سمجھنا میرے دوستو، ظالم ظلم کرتا ہے پھر جتانے بھی آ جاتا ہے، ہاں جی آنسو بھی بہاتا ہے، لیکن حسینی کردار کیا ہے؟ وہی کردار جو حضرت یعقوب پیغمبر کا تھا۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، انہوں نے ہی حضرت یوسف کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ حضرت یوسف کہنے لگے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ،
یہ کردار میرے دوستوں اگر دیکھنا ہے کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر مشکلات آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، اہل خانہ سامنے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بیٹا نوجوان دنیا سے جا رہا ہے، ظلم و ستم کے اس میدان میں حضرت حسین نے اگر پیغام دیا ہے وہی توحید پر پیغام دیا، یہ نہیں کہا میرے بابا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، یا علی مشکل کشا کا نعرہ حضرت حسین نے نہیں لگایا، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ حضرت حسین نے لگایا۔ حسینی کون ہے؟ وہی حسینی ہے جس نے حسینی نظریہ اپنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں میرے دوستوں اگر صدا لگائی ہے تو رب العالمین کو لگائی ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت حسین پر مشکل آئی تو حضرت حسین نے رب العالمین کا در چھوڑ دیا، دنیا کا بندہ نہیں کہہ سکتا۔ یہی تو وجہ ہے نا رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا۔ کون سا مومن کامیاب ہوا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع پیدا کرنے والا۔ یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ قرآن آج بھی حضرت حسین کی گواہیاں دیتا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ظلم کی لٹک رہی تھی، موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن حضرت حسین نے سجدہ کر کے بتایا نا کہ میرا آج بھی تعلق رب العالمین سے ہے، آج بھی میں رب العالمین کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ اور میرے دوستو جو ماتم کرنے والا، اپنے آپ کو خون آلود کرنے والا، خون سے اپنے کپڑوں کو ناپاک کر دینے والا رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیسے کرتا ہوگا؟ پتہ تو یہ چلا کہ جو نمازیں پڑھنے والا، جو نوافل پڑھنے والا، جو قرآن پڑھنے والا وہ حسینی کہلاتا ہے، اور جو مساجد کو بند کروانے والا، مساجد کو تالے لگوا کر سامنے بازار میں آنے والا وہ کبھی حسینی نہیں ہوا کرتا۔ میرے دوستو قرآن میرے سامنے کھلا ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن اصول بیان کرتا ہے۔ فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية۔ جب قرآن یہ اصول دے رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی اصول پر کربند ہے، قرآن یہ کہتا ہے جب دور علاقوں سے تمہیں آوازیں آنے لگ جائیں، جب صدائیں آنے لگ جائیں، مسلمان مرد و عورت تمہیں آوازیں دینے لگ جائیں، مسلمانوں کیا ہوا تم نکلتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کوفہ کے غدار لوگ، یہ کوفہ کے غدار لوگ، میرے دوستو تاریخ بڑی پڑی ہے، انہی کوفہ والوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی مظلومیت کا اظہار کیا، ہم بڑے مظلوم ہیں، بڑا ظلم جدید ہم پر ڈالتا ہے، ہم تو اس کی بیعت کرنے والے نہیں۔ حضرت حسین نے اسی قرآنی اصول پر قدم اٹھایا، اور پھر قرآن اصول دیتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی تم نے عزم کر لیا رب العالمین پر بھروسہ کر کے نکل جانا۔ حضرت حسین پھر نکلے ہیں کہ نہیں نکلے؟